صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضر ساعت وفی کل ساعہ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتیٰ تسکنہو ارزق التوا و تمتعہو فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرا مہربان رحمان رحیم اللہ، اے حنان و منان اللہ، اے حیو اے قیوم اللہ، اے سمیع اے بصیر اللہ، اے علی اے عظیم اللہ، اے اول اے آخر اللہ، اے ظاہر اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ، اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ، اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ، اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ، اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ، اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ، اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ، اے حضرت مختار سقفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ، اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ، اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ، اے گناہگاراں نو مہلت عطا کرن والا اللہ، یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ، اپنی عظمت دا واسطے مظلوم کربلا دے چہلم دا واسطے اج دی رات دے دکھاں دا واسطے امام زمن دے ظہور وچ تاجیل فرما۔ ہر بندہ آمین دی صدا دے وے جس مقام تے موجود ہو۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطے اسا گناہگاراں نو موت تو پہلے امام عصر علیہ السلام دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا اس عزاداری سید الشہداء علیہ السلام نو ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا۔ میرا مالک گلیاں بازاراں میں جس مقام تے عزادار زن و مرد موجود ہیں، میرا مالک جتنے قدم چل کے آئین ہر قدم دے بدلے جو مریض آئین شفا عطا فرما۔ میرا مالک جو علیل آئین صحت کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جنہ بیماراں میرے ذمہ دعائیں لائیں سید الساجدین علیہ السلام دا صدقہ شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔
میرا مالک جو مومن بے اولادن کامل الخلقت نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما، میرا مالک جو مقروض آئے قرض ادا فرما، جو بے ور آئے نیک ساہل ور عطا فرما، جو بے گھر آئے امن سکون آلے گھر عطا فرما۔ بہت بڑی دعا، بہت خشوع و خضوع نال آمین آکھنا۔ میرا مالک سن موت تو پہلے کربلا معلّہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک ساڈی موت دا حکم لکھن تو پہلے مظلوم کربلا دی زری دی زیارت نصیب فرما۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دا سلام نصیب فرما۔ میرا مالک موت تو پہلے پاک مسافرہ شام سلام اللہ علیہ دا سلام نصیب فرما۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطہ ہی انہاں لوگاں تے مومنین تے کوئی آمن علی مصیبت تو درگزر فرما، کوئی مصیبت راہ ویکھ رہی ہے تو درگزر فرما۔ تیرے گھر وچ کھلو کے تن تیرے حسین ابن علی دا واسطہ دینا۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطہ ہی، میرا اللہ اپنے اس گھر دا واسطہ ہی، میرا مالک مومنہ تے کوئی مشکل آمن آلی ہے تو مشکل آسان فرما، کوئی مصیبت رستہ ویکھ رہی ہے تو درگزر فرما، کوئی ایسی آفت رستہ ویکھ رہی ہے تو درگزر فرما، کوئی بیماری رستہ ویکھ رہی ہے تو رحم فرما۔ میرا مالک میریاں دعاواں میرے ملک اور قوم دے حق کچھ قبول اور منظور فرما۔ میرا مالک اپنی عظمت دا واسطہ اول آخر دعا امام زمن دا قرب نصیب فرما۔ ساڈے مولا نو ساڈے نال مزید راضی فرما، سن اپنے مولا دا قرب نصیب فرما، اپنے مولا واسطے تڑپن دی توفیق عطا فرما، اپنے مولا دے فراق وچ رومن دی توفیق عطا فرما، خون رومن والیاں اکھاں نو سکون عطا فرما، حق دا بول بالا فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما، امت دے اتحاد نو قائم و دائم فرما، امت مصطفیٰ تے رحم فرما، علی ولی اللہ دا بول بالا فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا دی قبولیت واسطے صلوات باواز بلند سارے صاحبان۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اپنے اپنے مریضاں دی شفا واسطے ایک صلوات شاندار خاندان۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا معلّہ واسطے ایک صلوات حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دی عزت۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ گلی بازار جس مقام تے عزاداران بزرگ جوان خواتین تمام عزادار جس مقام تے تشریف فرماؤ، نہایت خشوع و خضوع نال ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین نو یاد کر کے انہاں دے بلندی درجات واسطے عزت سیدات تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل علی ظہورک و اہلک عدو من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں؟ ماشاءاللہ باہر ماحول بڑا اچھا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے، لوگ بھی بڑے ماشاءاللہ تازہ دم بیٹھے، اندر حبس بھی ہے، تھوڑی گھٹن جی بھی ہے، پسینے شرابور بھی ہو تسی، تو میں چاہنا کہ زیادہ طوالت بھی نہ ہوئے، تو میں اتھا ہی ایک جملہ بس تبلیغ دا تواڈے حوالے کر کے اور اس دے بعد پھر میں مسائب پڑھ دا۔ زیادہ وقت میری مرضی ہے کہ مسائب بھی پڑھیا جاوے۔ جوانوں، روٹی کھان دا نا زندگی نہیں، صبح اٹھ جانا رات نو سو جانا کپڑے پا لینے دنیا نو ویکھ چھوڑن دا نا زندگی نہیں، آخرت دی فکر ہون دا نا زندگی ہے۔ گھبرا تو نہ رہے جناب، تو ان سارے نو ہی پتہ ہے ہر گل دا عبادت واجب ہے، درود پڑھنا انہاں دے تے واجب ہے، علی دی ولایت واجب ہے،
حسین ابن علی دی عزاداری ساڈی شہر اگے حیات ہے، ساڈی زندگی دا چین آقا امام حسین ہے، لیکن ممبر دی ذمہ داری ہوندی ہے کہ چیزاں نو یاد کرا دینا، اور پھر جیڑا ممبر ہووے ہی اللہ دے گھر وچ، بھئی بندہ کسے دے گھر جاوے تو بندہ گفتگو اس گھر دے معیار مطابق کردا ہے۔ سمجھے نہیں جوانوں؟ انسان جس دے گھر جاوے، جس دے گھر بوے، جس دے ڈیرے تے بیٹھک تے ڈرائنگ روم وچ بوے، انسان بات اس دے حساب دی کردا ہے، اس دے مزاج دی کردا ہے، تو خدا دی قسم زمانہ اتھو ہی اس گھر نو سمجھ جاوے گھر اللہ دا ہے، ذکر 14 دا ہو رہا ہے، کوئی سمجھ گھبرا کے بولے ہو کچھ جوان کیوں بھائی؟ تواڈی زندگی دا مل کے حیدری، اور اے ماشاءاللہ عزاداریاں، اے رش جس مقام تے بھی گئے ہیں ہر سال رش دگنا ہی ہوئے، عشرہ محرم الحرام ہر جگہ تے یہی رپورٹ ملی ہے، اور یہی ویکھے بھی جڑے بندے سمجھ رہے ہیں بھی یہ رش 7 محرم تو بعد ہوئے گا، وہ بندے یکم نو ہی نظر آ گئے، تو معلوم ہویا بندیاں دے دل وچ حسین وسد ہے۔ کیوں بیٹھے ہو تسی اس حبس دے اندر، گرمی دے اندر کیوں بیٹھے ہو سارے؟ ذاکر پڑھ دے رہے ہیں، ممبر پاک چھوڑ دے رہے ہیں، توڑا دل کرے تو باہر ٹر جاوا، تسی بھی گلی چ کھڑے ہو جاوا، او باہر آلیں دی بھی مرضی ہے بھئی اندر ہی بویے آ، او ناندہ باہر بانے اس بات دی دلیل ہے بھئی اندر جگہ میسر نہ ہوئی تے جتھے جا ملی اوتھے ہی بہ گئے۔ دراصل جتھے مجلس ہوندی ہے او جا ہوندی ہے امام کوٹ، یعنی امام دی کچاری، نہیں سمجھے؟ جی امام کوٹ، امام دی کچہری لگ جاندی ہے، اور کوئی ایڈا سچا مقدمہ حسین دا، مولا تو انوسدیاں رکھے، ایڈا سچا مقدمہ ہے، ایڈا سچا مقدمہ حسین دا بے کسے بھی جات اشتیار لگ جاندہ ہے۔ ایڈا سچا مقدمہ آقا امام حسین علیہ السلام دا، اتے وکیلان دے نام بھی لکھ دیتے جاندے، نال ڈیٹ بھی لکھ دیتی جاندی ہے، تے نال اے بھی دس دیتا جاندہ ہے بھی اتنے وقت فلاں وکیل آ کے مقدمہ لڑسی، اتنے وقت فلاں مقدمہ آ کے لڑسی، اور خدا دی قسم ایتھے آمن واسطے کوئی شرط نہیں، نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی، بس بندے دا پوتر ہوئے تا حسین ہادی ہے۔ بولو بھائیو، حسین محسن انسانیت ہے، تو اگر انسان انسانیت ہے، تھوڑا جی اس دا آواز حال دا تھوڑا بدا دینا، تھوڑا آواز اس دا زیادہ کر دیو بھائی، حیدری بسم اللہ، حیدری ماشاءاللہ۔ حیدری توجہ، گل کیڑی ہو رہی ہے گزینے ہے نہیں، اس تو اگے آ گیا سے امام کوٹ ویکھو، نہیں تو گل نہ ہوندی، ہکو ویری اٹھن میں کہ خیر ہوئے کہ بن گیا، پوری توجہ چاہنا، تو بات آمد ہوندی ہے نا، بات دی آمد ہوندی ہے، کوئی رٹا تا ہے نہیں بھئی کوئی سوچ کے آیا بھئی آئی گل کرنی ہے، تو بات انہوں پہلے پہنچا لما، تو پھر اس دے بعد جی میں تو آڈی مرضی ہو گئے۔
اے رش اجتماع، اے بازاراں دا رش، اے گلیاں دا رش، اے امام کوٹ امام دی کچہری جدوں لگ جاندی ہے کچہری، پھر لگدا ہے ممبر، عدالت لگ دی ہے معصومین دی، اور تو سارے مندے ہو کہ مجلس دے وارث موجود ہوندے، بولو جی، اور بقیت اللہ لازم علیہ السلام دی نگاہ ہوندی ہے، کیونکہ مالک دا اپنا فرمان ہے جے میں ہاتھ تواڈے تو چا لواں تے دشمن تواڈا نشان مٹا دے وے، بولو اس پر آشوب دورے، اس پر خطر دنیا دے اندر، اور اس وبا دے گھمسان دے اندر، اور بیماریاں دے طوفان دے اندر، موڈھے نال موڈھا ہے، سر نال سر ہے، بندے نال بندہ ہے، اندر بھی جتھے کسے نو قدم رکھن دی جا ملی ہے، پیر رکھن دی جا ملی ہے، اتھے فرد موجود ہے، گلیاں بازاراں میں لوگ موجود ہیں، بندے ساڈے تے سوال کریں کدوں تک مجلساں؟ تو ان پتہ ہونا چاہیے جوانوں، میں ہنے کسے جوان نو کھڑا کرداں، میں اس تو پوچھداں بھی یہ کدوں تائیں مجلساں؟ تیرا مشن کی ہے، تیرا مقصد کی ہے، تیری ملت دا ارادہ کی ہے، تیرا منشور کیا ہے؟ تو کیوں مجلس جتھے مجلس ہوئے پہنچ رہے ہو، جتھے عزاداری پہنچ رہے ہو، خرچے کر کے، پیٹرول ڈیزل ساڑ کے، آفس دکانہ ڈیرے چھوڑ کے، کامکار چھوڑ کے، پھر کلے نہیں آ رہے، دوست نال، رشتہ دار نال، بیٹا نال، بھائی نال، پتریر نال، مسیر نال، شیعہ سنی رل کے کیوں بیٹھے ہو؟ زمانہ یاد رکھے اے مقدمہ حسین علیہ السلام دا، تے اساں لڑدیاں رہنا ہے تے شرکت کردیاں رہنا ہے، وجہ چونکہ جب تک عدالت فیصلہ نہ سنا دے وے مدعی گھر نہیں باندھا۔ یار بولو جڑے حسینیت دے طرف دار ہو، جب تک فیصلہ عدالت فیصلہ نہ سنا دے وے مدعی گھر نہیں باندھا۔ مہربانی حیدری اس اجتماع نو وے کہ میں فضائل نہیں پڑھنا چاہتا، میں ایک میسج دینا چاہتا، آخری بندے تک، آخری گلی تک، جس مقام تک آواز جا رہی ہے، تو ان پتہ ہونا چاہیے تو آڈا منشور کیا ہے، تو انو جو آنو اے اندازہ ہونا چاہیے کہ مشن کیا ہے، کتنا پاک مشن ہے، ایک کیڑا وڈا بھار آیا ہے تیرے اور میرے سر تے عظمت دا، خدا دی قسم ہے ہر بندہ اس مقام ہو، چھٹے امام علیہ السلام تو بھی روایت ہے، اور امام علی بن موسیٰ الرضا والی خراسان اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میرے بادشاہ دے سامنے ایک بندہ آیا تو اسا کہ مولا تو اس پتہ نہیں آکھے یا نہ کہ اسا کہ جی میں مقروض ہاں، میں نے اتنے پیسے دے دیو جڑا میرا قرض لے جاوے تو اس دے بدلے میں نے اپنے شیعہ شامل کر لو، میں توڑا شیعہ ہو ویسا۔ مولا فرمایا ابو صلی دھروی اس نو چاہ کے پیسے دے دے، تھیلی دے دیتی، گنے جتنی ضرورت جتنا قرضہ اتنے پیسے جیب وچ پا کے پیا دے، جی ہن علی ولی اللہ پڑھا دیو، ہن اپنے گروہ شیعہ شامل کر لو۔ رضا فرمائے میرے دربار چو باہر نکل جا، شیعہ اوہ ہن جنہاں دے تے زہرا مہر لا چھوڑ۔ اے حد کسے دے محتاج نہ ہوئے، احسان علی ولی اللہ نعرہ حیدری۔ اپنی خلقت تے کدی اسی غور کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا پاک شہزادی نو، اپنے جگر دے ٹکڑے نو کی فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گی، صرف تو آڈا تذکرہ نہیں ہویا جی تو آڈی اولاد دا، بلکہ شروعی بات اولاد تو ہوئی ہے، جنان دیتے شریعت 15 سال بعد لاگو ہون دیئے، نہیں سمجھے تسی جڑے سمجھ گئے ہو سلام ہے۔ اگر اس نو فضیلت دے رنگ چیز اگر تسی اس حدیث نو سنو تو بادشاہ نے فرمایا کہ اے حسین تیرا 3 دن دا پیاسا کربلا وے شہید ہو جائے گا، تو بابا اس وقت تسی ہو سو؟ تو آقا علیہ السلام فرمائے میں نہ ہو سا، بابا میں ہو سا، بطول تسی بھی نہ ہو سو، علی حسین علی بھی نہ ہو، حسن ہو سی حسن بھی نہ، تو بابا پھر حسین تے غم کون کرے گا؟ فرمایا اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جس دے بچے اس دے بچیاں نو روسن۔ اپنی خلقت تے غور فرماؤ، اپنی ذمہ داری بھی سمجھو، تو آڈے سر تے بھار کتنا ہے،
تواڈے فضائل سنو، تواڈے میسج سنو، تواڈے ساڈے بزرگاں نے کمال امانت نو تواڈے اور ساڈے تک منتقل کیتا، بولو کمال عزاداری اپنی تربیت ویکھو جوانو. آج آقا امام حسین علیہ السلام اور ناموس رسالت تے اور عظمت اہل بیت تے اور آقا امام حسین علیہ السلام دی عزت تے کوئی منگے تا صحیح اسی سر دین واسطے تیار. تو اے سیر دینا ہی ہے. آج اس زمانے چ پورا شبھ زمانے میں انج آ کے گلیاں چ بہ جانا، انج آ کے بہ جانا گرمی دے گمسا، اے سیر دینی تا ہے. تو ان پتہ ہی نہیں دنیا نو تواڈے تو کتنا خطرہ ہے. پر امن لوگاں تو دنیا نو کت اللہ اس ملک نو سلامت رکھے اور ساڈی امت دے شیعہ سنی دے اتحاد نو مولا سلامت رکھے. لیکن جڑا شکار پوانا چاہندے ان بڑا خطرہ ہے. خدا دی قسم ہے. میں ایک امریکن نے اپنے انٹرویو وچ امبیسڈر رہی، اس نے انٹرویو وچ شیعت دا کچھ دسیا. لوگاں پوچھیا بھی خطرہ کیوں ہے شیعت تو توانو؟ خدا دی قسم ہے اگر دشمن دے منہ چو نکلے جملہ میں مسلمانہ تک اور بالخصوص علی ولی اللہ پڑھنا لے تک پہنچا دے ماں تو توان اندازہ ہونا چاہیے کہ توڑا دشمن علی ولی اللہ دا دشمن کتنا خوف زدہ ہے. تو آڈے تو وجہ کی ہے اس آکھیا اللہ دے جہانج پوری دنیا اے صرف ہکو قوم ہے جڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دی ہے. شیعہ دے بولن والی گل ہے، مجمع دے بولن والی گل نہیں ہے. ایک تسی قوم ہو، تہاڈا ارادہ منشور پتہ کیا ہے؟ بسم اللہ آمین. باو جی بے شکر. بے شک بابا جی تو منشور تا ویکھو تو انو انتظار ہے کہ نہیں مولا دا؟ تے بادشاہ نے آ کے پوری دنیا نو عدل و انصاف نال بھر دینا. پوری دنیا تو آڈا منشور کیے تسی انتظار فرج ہو کہ نہیں؟ ساڑیاں عزاداریاں کس واسطے ہیں؟ ظہور امام علیہ السلام واسطے. اور روٹی ٹکر تا مدینے والے دین دے ہی ران دین یار. بولو یار ٹکر دا وعدہ تا اس رب رحمان نے کیتا ہے تے اس دیاں حجتاں تقسیم کر رہی ہیں. او کریم ہے جی میرے بھائیو. لیکن منشور کی یہ تو آڈا اسی ایک امام دے انتظار چاں جس دا انتظار ہی ساری زندگی ہے. کوئی کام کر رہا ہے، کوئی میسج پہنچا لین دینا، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے. تو اے وہی ہے کہ جی میں دریا دے اندر کشتی ہے، منزل ہو رہے کشتی دی. تو آڈی میری منزل دا نام ظہور امام ہے. اے ساڑی زنجیر زنی، ساڑی کما زنی، ساڑیاں عبادتاں، ساڑے جلوس، ساڑیاں مجلساں، ساڑیاں عزاداریاں اے ظہور امام تک ہیں. پھر جدو مولا نے آ جانا ہے پھر سارے ہونے مولا دے نال تے پھر ہونے عدل و انصاف. اسی اس حکومت دے قائلاں ادب تو احترام ہے، گزارا تو کرنا ہے. مولا دے آندے ہیں تائیں جہاد بے سیف ہو نہیں سکتا. جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے. قلم نہ لکھ سکتے ہو، زبان نہ اچھی بات کر سکتے ہو، باقی سر کٹا سکتے ہو، فیلا لا نہیں سکتے. بولو. اور اگر انہاں دی محبت ہے چونج بھی تسی مار گئے تو تاں بھی شہید ہو. یار منشور پہ دستا اپنی قوم نو تو آنو جوانوں پتہ ہونا چاہیے کہ تسی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دے ہو. ایک امام دا تو ان انتظار ہے بلکہ تو انہی نہیں. میں ایک بڑا پرانا جملہ ممبر تے آکے میں آکے او امام ہے جس دے انتظار ہے قیامت رک گئی ہے. جس دے انتظار ہے
آخری حجت تسی اور اسی میرے جوانوں اسی آخری زمانے دے لوگ ہاں جس زمانے چ بہت کم لوگ فلاح پاون گے سورہ واقعہ دے مطابق. سانو تو آخری اسی دنیا دے آخری حصے وچ آیا. آخری ویکھو نا پیچھے کتنی دنیا گزر گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اصل کافی جملہ حدیث ہے. کسے پوچھے مولا تواڈے اور قیامت وچ کتنا فرق ہے؟ آج تو 1400 سال پہلے 1442 سال پہلے آقا علیہ السلام تو پوچھا بھی تواڈے اور قیامت وچ کتنا فاصلہ ہے؟ تو اے انگلیاں تے ذرا دیکھ لو، نگاہ کر لو. آقا علیہ السلام فرمایا میرے اور قیامت وچ اتنا فاصلہ ہے جتنا ان دو انگلیاں وچ فاصلہ ہے. اس فاصلے وچوں بھی 1400 سال گزر گئے. دیکھو نا آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، زکریا، 313 رسول، 11 امام. تو اسی بالکل آخری. ایک تو سانو سہولت ہے بھئی چلو جے ظہور تو پہلے مر بھی گیو سے تے انتظار تھوڑا ہی کرنا پوسی. اور یار بولو جیڑے امام دی آستے زندگی گزار رہے ہو، روٹی دینی مدینے آلیاں، شفا منگن آئے ہو تو ملنی ہے، لیکن اپنے مقصد نو نہ بھولنا. تو امریکن آخری آئیے شیعت اس دنیا دی فضا چو پرندہ ہے جس تو سارے خوف زدائن. کیوں؟ وہ ساکھیا اس دے دو پارن، ایک سرخ ہے ایک سبز ہے. دو پران دے اتے ایک پردہ ہے. جب تک وہ پردہ ہے نا اے پران تے کوئی ضرب نہیں مار سکتا. اور جب تک پر سلامت ہیں اے شیعت والا پرندہ تھلے نہیں آ سکتا. ایڈا وڈا مجمع ویدہ کون تائی دا حق ادا کردا ہے. انہاں پوچھیا جی سرخ پر کیے تے سبز کیے؟ اس آکھیا جڑا انہاں دے کول سرخ ہے او انہاں دے کول کربلا ہے. یار جس کول ہووے او ضرور بولے. مہربانی بھائی جان، مہربانی میرے ویراں، جن دے کول کربلا ہے بولدا جاوے، تائید کردا جاوے. اس آکھیا انہاں دے کول جڑا سرخ پر ہے، کس کول ہے کربلا دنیا تے؟ کیڑی قوم ہے جڑی لبیک یا حسین دا نعرہ لا رہی ہے؟ اللہ دے جہان اچ میں نے بھی کہو کیڑی قوم ہے جڑی بچیاں دا پیٹ کٹ کے حسین دا ذکر کروا رہی ہے؟ اللہ دے جہان اچ کیڑی قوم ہے خدا دی قسم ہے جڑے پتر دی شادی نہیں کر رہے تے حسین دی عزاداری کروا رہے؟ او کیڑی قوم ہے کہ جس کو تھوڑا جی آخرت جا تو زیادہ مل جاوے تے زیارت امام حسین علیہ السلام دی خواہش کر دیئے؟ تسی سمجھے نہیں جوانو اپنی فضیلت ویکھو تواڈا مقام اور معیار کیے. اللہ نے سن اس دنیا دے وچ کتنے خوبصورت مقام تے رکھے ہے. سانو ساڈا سر سجدے چوں اٹھنا ہی نہیں چاہیدا. بھوک آئی تامی زندگی گزر جانی ہے، رج آیا تامی گزر جانی ہے، بیماری نہ آلے تامی گزر جانی ہے، صحت تامی گزر جانی ہے. خدا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آؤ اللہ دے گھارے چس دا شکر ادا کر دے جاویے. ہم دے اللہ دا کہ او ساڈا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھیا اور اس حق ادا کر دیتا کہ او ساڈا شمار شیعہ نے حیدر کرار وچ رکھیا. بولو علی بادشاہ دی ولایت تو 8ویں امام دا فرمان نہیں سنا ہے؟ اس کہ اس قوم کول کربلا ہے. کربلا اس قوم نو طاقت دین دیئے موت دی آنکھ وچ آنکھ پانا. کسے نو چھری دا معمولی جا کٹ لگ جاوے شاید تو اڈی معرفت سلامت روے، کٹ لگ جاوے چھری دا تھوڑا جیا تو انسان دی حالت کی ہوندی. لیکن کدی عاشورہ دے جلوس وچ ویکھ 40 سید الشہداء آ رہے ہیں، کدی 40 دے جلوس وچ ویکھ. ایک ہی طاقت ہے کہ موت دی آنکھیں چاکھی پا لئی. دو چیزاں ایسی ہیں جس تو انسان بچ نہیں سکتا جنہاں دی ضرب لگ جاوے، ایک آگے تے دوسرا لوہا. خدا دی قسم ہے حسینیاں دے ہاتھے چ لوہا موم نظر آیا تے آگ بجھ دی ہوئی نظر آئی پیرا. یار کس دا کرم ہے اس قوم تے؟ ایک کیڑی طاقت ہے جوانو؟ حسین ابن علی علیہ السلام دے سمجھو کہ تواڈے سر تے کیڑی دنیا کیوں خوف زدہ ہے تواڈے تو؟ انہاں کہا جی دو پر ہیں، ایک سرخ ہے
ایک سبب ہے جڑا سرخ ہے وہ اس قوم کل کربلا ہے، اور کربلا انہاں نو باطل دی اکھ پاون دی طاقت عطا کر دی ہے۔ اے باطل لگے جھک نہیں سکدے، انہاں دے کول کربلا ہے۔ تائید حق ادا کرنا با دشمن دی یہ نقطہ میں دے کے جا رہے ہیں۔ اس کہ دوسرا پر جڑا انہاں دے کول سبز ہے نا شیعت دے پرندے دا، وہ انتظار امام زمانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کول ایک امام دا انتظار ہے، انہاں دا ایک امام ہے جو پردہ غیبت ہے جس دے انتظار ہے دنیا چ وقت بسر کر رہے، کوئی نہ دے نہ ظلم زیادتی کر بھی لوے تو ایک قوم خاموش ہو جاندی ہے۔ اس امام دے انتظار ہے ایک کربلا جڑی نن طاقت دین دی ہے، جڑی نن بلند رکھ دی ہے، جڑی اس حوصلے نو پاس نہیں ہون دیندا، او ظہور فرج ہے۔ امام زمانہ دس قوم نو انتظار ہے، انہاں دا امام آئے گا، اس امام دے ہم رقاب ہو کے اے پوری دنیا دے باطل نال لڑن گے، باطل نال، اور ہر جگہ تے حق دا علم۔ اے اگلی گل نو سمجھے، اسا کہ دواں پراں دے اوتے ایک پردہ ہے، اس پردے وچ کربلا بھی محفوظ ہے، انتظار امام بھی محفوظ ہے۔ اگر وہ پردہ لاہ لو تے پھر ذرا مارو، کربلا بھی مک جاسی، امام دے انتظار بھی مک جاسی۔ جب تک پراں تے پردہ ہے، نہ کربلا نو کو مسئلہ ہے، نہ انتظار فرج وچ کمی آ سکتی ہے۔ پراں دے پردے دا نا علی ولی اللہ ہے۔ عقیدہ ولایت ہے انہاں دے کول علی ولی اللہ ہے۔ مل کے حیدری علی کربلا 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ علی ولی اللہ دیاں موجاں بھی بڑیاں تے بھار بھی بڑا ہے۔ علی ولی اللہ سہولتاں بھی بڑیاں۔ بندہ یار سرکش ہو جاوے تو اللہ نو سجدہ نہیں کردا، ہن جڑا اللہ اگے نہیں پہ جھکدا ہو تین میں مندہ ہے۔ انسان سرکش اپنے کلمے تو جھوٹا پہ جاندہ ہے نا، سجدہ ہی نہیں ہویا، اس نو کدی سجدہ کیتا ہی نہیں، کلمے تے جڑا کلمے دی ابتدا چی ہر گیا ہے، وہ علی ولی اللہ تے کیویں پہنچ سی۔ تو کوئی نہیں سمجھ آئی میں کی آکھیں، کلمے دی ابتدا کتھوں ہو رہی ہے؟ لا الہ، لفظ با لفظ ترجمہ کریے تاکہ کوئی شے جوانہ دے حصے۔ لا نہیں، الہ معبود، لائق عبادت نہیں، کوئی لائق عبادت الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اقرار تساں تے میں خود ہی کر لیا کہ تیرے سوا کوئی سجدے دے لائق نہیں، تے جیڑا ابتدا وچی اپنے کلمے تے گواہی نہ دے سکیا، علی ولی اللہ تائیں کہ میں پہنچے گا۔ بولو یار علی ولی اللہ لے تو بولو میرے نال یار۔ کلمے تے ہی نہیں گواہی دے سکیا تو اگا محمد الرسول اللہ وسلمو تسلیما، اس نو تسلیم کرنا ہے، وسانا ہے دل وچ۔ جس دا کلمہ پڑھ لیوی وے نا اس دی نافرمانی نہیں کریں دی۔ وجہ سے یاد ہے نا بھی فلانا تو یار تیرے کلمے پڑھ دا ہے، تو ساں مصطفیٰ دا کلمہ ہی پڑھ لے ہے، تے جن دا کلمہ پڑھ لیوی وے اس دی نافرمانی نہیں کریں دی، اس دی اطاعت کریں دی۔ علی ولی اللہ تا خدا دی قسم لطف دی اصولی دا نا ہے۔ آئے جی لطف تے عشق تے اصولی دا نا ہے علی ولی اللہ، جیڑی انج ٹنگدا ہے نا بندے نو،
خدا دی قسم انج علی ولی اللہ میں ادارانا آنکھ بند منہ بند کن بند پیٹ بند دل بند علی ولی اللہ جدو راچ بس جاندہ ہے نا وقت اکھا ہون دیاں پر ویکھنا او یہی جو علی نو پسند ہے کام بولے میں کو مجمع دا خطیب ہاں میں کو مجمع باز ہاں میں کو مجمع لٹن آیا میں تو قوم نال گل کرن آیا قوم اگر موجود ہے تو بولے میرے نال مجمع تو مجمع ہر گلی ہے جتھے جاوی ہوتے ہی مجمع نظر آندے زندہ ضمیر ہیں تو اللہ دے گھر رہی تسی موجود ہو میں موجود ہاں باقی جتنے جڑے ہو ان سارے گلیاں بازاراں چ اللہ دے گھر نال ویکھ نہیں سکتے ایک آنکھے چ 8000 بلب دی پاور اس اللہ کل شین قدیر نے رکھی ہے 8000 بلب دی پاور اور دوئی آنکھے چ بھی 8000 کتنے ہو گئے تے 16000 بلب جو بلے کم از کم 15 گھنٹے تو کتنا بل آسی آؤ چلو اللہ دے گھارے جو ہاں تو سارے رال کے اللہ تو ہی پوچھ لویے اے نعمت دیتی جو ہی تے اس دا بل کیے او پیادہ بس ویکھی ہو جیڑا میں چنگا لگدا ہو آئے ہاں جنہ دی اکھا پاکن مولا مزید پاک فرماوے صرف کپڑے پاک ہون نال کام نہیں چلے گا جوانوں صرف کپڑے پاک ہون نال کام نہیں چلے گا آنکھ دا پاک ہونا ضروری اور خدا دی قسم ہے پھر اس دی معراج ایسی ہوندی ہے علی ولی اللہ دی جدو لا الہ الا اللہ تے گواہی دے کے محمد الرسول اللہ نو دل وچ وسا کے تے پھر بندہ جدو علی ولی اللہ پڑھ کے دعویٰ کردہ نا بھئی میرے امام دا نا علی ہے وقت اے ولایت سن اتنا با اختیار کر دین دیئے او بوٹی بھی بھننے تا سورج تے کھلو کے بھندہ ہے کوئی نہیں سنی تو سا میری گل میں دراصل جوانوں میں دراصل جزاک اللہ ہو گیا جی میں اس وجہ تو آڈا اے وقت لے رہے ہیں قوم دا کیونکہ اگر زندگی وچ موت نہ ہوئے میں قدی میں فضائل پڑھدا ہے بھی تا فضائل ہی ہے تو میں آگے میں کیوں سامنے اے اپنی زندگی چیزاں ویکھدا کہ موت قریب ہے 200 مربع آلے گھراں وچوں میں جنازے اٹھ دے ویکھدا جیڑے بندے ملک پاکستان دے اپنے آپ تو خدا بنے ہوئے زمینی خدا پاکستان دے بنے ہوئے انہاں نے بھی میں انہاں دے گھراں چوی جنازے اٹھ دے ویکھدا جنہاں لوگاں پوری زندگی جڑے پریں پنچایت وچ آئے تے پریں پنچایت خاموش ہو گئی میں انہاں لوگاں نو قبر وچ لاندیاں ویدھاں او لوگ کہ جڑے لوگ مجلساں چاوینا 100 وسیم عباس کٹھے کرو تو انہاں دی جوتی دی دھوڑ نہیں بندی میں انہاں نکھاں نال قبراں چ لاندیاں ویکھیا ہے بجن میں اکھاں نال انہاں ویکھیا ہے او جڑے سلام بھی انج لیندے ہن میں انہوں نے ویکھیا ہے تو میں جوانوں میں نہیں چاہتا کہ کل تو آڈی میری پولیس رات تے ملاقات ہو جاوے تو تسی میرا گریبان ناپ کے آکھو او آیا جو ہاں تے کیوں نہ یہ دسیا جھکیے تا او ملدا ہے ان جو نہیں ملدا بولے نہیں میری قوم شاہ جی اے باتا داد واسطے اتنے فضائل سائیاں اس گناہگار دے سینے میری 1,00,000 مجال رکھے میں خود اندازہ نہیں اور تسی شب و روز تسی لوگ ہی مجلسہ دی زینت ہو تسی جان دے ہو لیکن جو دوست دے گھر رچ اس دی کچاری وچ اور ہر جاتے اس دی کچاری ہے کوئی جا ایسی ہے نہیں جڑی اس دی نگاہ بے نگاہی تو دور ہوئے مشن پاک ہے بھائیو حسین ابن علی دا مشن پاک واسطے صرف کپڑیاں دا پاک ہونا ضروری نہیں صرف وضو کر کے حسین دی مجلس سے آنا ہی ضروری نہیں اے تا ابتدا ہے اس عشق دی انتہا نیزے تے قرآن پڑھنے بڑا بھار ہے جوانوں موت قریب ہے 100 سال بھی جی لو تے کیڑا پتہ لگنا ہے تے سامنے پھر موت ہے
عزت جنت انج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ جہنم حرام کر دیتی. انہاں دے غم میں چک آنسو آ گیا تو جنت تیری گھر آ گئی. ایک واری تو استغفر اللہ آکھے اللہ تیرے زندگی دے گناہ معاف کر دیتے. ایک دفعہ ایک واری تو آکھے بار الہ میں اپنے کردہ گناہ تے توبہ کردہ تیری میں معاف کر دے. تن حسین ابن علی دا واسطہ تو معاف کر تیرے واسطے دیوانے چ دے رہے. اے واسطہ دے کے تو اپنے درجات ودھا لے نا اس دی بارگاہ وچ. صرف استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ تو آکھیا زندگی دے گناہ تے پانی کیڈا پیار کردا ہے تیرے نال. اس دی دنیا چ رہ کے اسے دا ہی ساتھ دیویں تے اسے دیاں حجتاں دا ساتھ دیویں. اس دین تے ساڑھے سے شجی میں آدھا آئی کوئی شے نہیں, نہ بادر نہ عود نہ خیبر نہ خندق نہ حنین نہ کربلا. کی آیا جوانوں تواڈے میرے حصے چ؟ نہ ساڑھے سامنے بھراواں نو ماریا گیا, نہ دھیاں دیاں چادراں لایا گیا, نہ تواڈیاں ساڈیاں دھیاں زنداناں چ رول کے مر گیا. ساڑھے حصے وے صرف ایک اطاعت آئی ہے بس. اے جڑے رول گئے نا انہاں دی اطاعت کوئی شے نہیں آئی تواڈے میرے حصے چ, صرف اطاعت آئی. آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم. تو آڈے میرے واسطے دنیا ہے نہیں, اسی اس دنیا کیوں کر کو بھی. اور جوانوں میں تو نصیحت سمجھو تاں وصیت سمجھو تاں میں ضرور کرنا چاہنا. زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑی جات مک جاوے. کدی بھی جوانوں تسی غربت چو تسی امارت چو زندگی گزر جائے گی. اللہ دے گھارے چ بیٹھے ہو تسی اللہ نہ کرے بیماری چو صحت چو تاں بھی گزر جائے گی. تسی مزدور ہو تسی آفیسر ہو تاں بھی زندگی گزر جائے گی. جتھے بھی شیطان ناکا لایا ہوئے نا اوتھے پنجاں دا نام لے کے گزر جاویں. شیطان کول نہ رکیں. اس دنیا تے یقین نہ کریں اے او دنیا ہی جس حسین نو کفن نہیں دیتا. اگر میں حق نہیں آکھیا تے تو ہائے نہ کر. اگلا جملہ تیری برداشت تو باہر ہو جانا ہے. اور جوانوں تسی اللہ دے گھاری چوں اپنے امام زمانہ دا ہو کے اٹھینا ہے. اگلے جملے تے میں پورا یقین ہے اے او دنیا ہے جے شبیر نو کفن نہیں دیتا تے زینب نو چادر نہیں دیتی. اگلا جملہ سائیاں دی ہونے عطا ہویا ہے تے ہونے ہی تواڈے. آج کی سفر دی رات ہے 13. آج 12 دن گزرے تے 13 دی. آج جان دیو کیڑی رات ہے؟ آج جان دیو شام دے زندان سسکیاں دی ایک رسیاں چ گھٹی ہوئی آواز او آئی ہی نہیں جندی ہائے نہ نکلے. اے او دنیا ہی جے سکینہ نو کفن نہیں دیتا ہوئے. اے او دنیا دے جوانوں میرے ویروں اوکھی سوکھی گزر جائے گی. گزر جائے گی اوکھی سوکھی گزار. سائیاں دے لڑ لگ کے گزار لو. دھوکھا فراڈ کسے دی جگہ تے قبضہ کسے دے پلاٹ تے قبضہ کسے دے حق تے قبضہ. اے علی آلے نو شیوا نہیں دینا. کسے دی عزت جا رہی ہوئے گلی چ تیری آنکھ نہیں اٹھنی چاہی دی. کسے دی دھی جا رہی ہوئے رستے جا رہی ہوئے تیری نظر نہیں اٹھنی چاہی دی. تینو یاد آنا چاہی دے علی دیاں دھیاں بازاریں چ رل دیا رہی ہے. تیرے سر تے بڑی بڑی ذمہ داری ہے. میں حق آکھریں جوانوں. آج دی رات شام دے زندان بانیان نال فیصلہ کیتا ہے چونکہ شب شہادت معصومہ دی ایڈی وڈی رات ہے. اور پچھلے کئی سالوں تو میں شہزادہ حضرت امیر قاسم علیہ السلام دی گٹھڑی برآمد کروا رہے ہیں. تو آج اس دو حصے تقسیم پہ کر دیں. جیڈی وڈی رات ہے جیڈا وڈا آج دی رات دا مصائب ہے وہ پڑھ کے آخر تے دو جملے شہزادے دے پڑھساں. چونکہ خدا دی قسم دعا مانگ انشاءاللہ کسی دی دھی زخمی نہ ہو جاؤ. 4 سال دا پتر بھی زخمی ہو جاوے تے ماں پیو بے قرار ہو جان تے 4 سال دی دھی زخمی ہو جاوے. میرے جوانوں میرے شیعہ سنی بھائیوں میں اپنی اکھا نال میں ایسا پیو ویکھے ہے ایسی ماں ویکھی ہے دھی زخمی ہے 4 سال دی 4.5 سال دی تے دوران مرم پٹی نا درد دی وجہ تو دھی دے منہ چو نکلے بابا میں درد کھا گیا
میں ویکھیا ہے پیو گھبرا گیا ہے تو اپنی بیوی نے پیا دے تو اس دے کول کھلوئے روندی ہے میرا ہاں لاندا ہے اے مرے نہ مرے میں مر ویسا معلوم ہویا دھیاں دے منہ تے موت دا نا کوئی تو اولاد لایا اسی ماں پیو برداشت نہیں کر سکتے اج 13 سفر دی رات گل وچ رسیا ہتھاں وچ اصغر دی بہن دے رسیاں آدھ رات لے ماں دا موڈا ہلا کیا دیا اماں میں مل لے میں مرن والی ہوں اماں خواب وچ بابا ملن آیا ہے بابے فرمائے سکینہ زندگی دی آخری رات آ گئی ساؤنڈ نو تھوڑا جہا بھائی جان آسان کر دیو بہت زور لوا رہے ہیں تھوڑا جہا اس دی کو ہال دی ودھا دیو اللہ تہاڈی زندگی دراز فرماوے مالک تو وسدے رکھے میں تو ماتم سناؤں سمجھ نہیں آندی 4 سال دی بچی 1441 میل کنفرم سفر کربلا تو شام اوئے میں صدقے ہو جاواں شاہ جی 100 کلومیٹر بھی بندے دھیاں نال سفر کرن تے 50 کلومیٹر دے بعد بندے اساں ویکھے نکیاں نکیاں دھیاں نو پانی پی ویندے پتران نو پانی پی ویندے لایا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا 1441 میل اچ قاتل ماردہ ہے بڑا امیر بندہ جیسا ہائے نہیں کیتی جتھے شمر دا دل کردہ میری ماتمی نال گالے معصومہ نو اتھو نپدہ جتھو حسین بوسے واہ واہ کربلا تو شام تک ماردہ میرا سوال ہے سادات بچے تو اور بھی ان سادات دے قافلے اور بھی بچے آن ماریا سکینہ پورے راہ کیوں ہے قاتل گلی بازار جتھے جتھے کو بیٹھا ہے میں پرسے دی دعوت پہ دینا شہزادے اور بھی ان لیکن اس معصومہ نو کیوں ماریا گیا میں اس جواب دے بعد تسی گواؤ میں مجلساں کربلا بن دیا ویکھین شمر اس وجہ تو پورے راہ معصومہ نو ماردہ آیا زمانہ آدھا ہے چونکہ قاتل نو گواہ چنگا نہیں لگ دے اے او دھیا جڑی قاتل لگے ہاتھ واہ واہ اللہ تورے بابے دے درجات بلند فرماوے نجف بھائی قاتل نو گواہ چنگا نہیں لگدا اے او دھیا جڑی پیو دے قتل دی چشمہ دید گواہ اور آج علی رات زندان شامت جوانوں تسی جیڑے اجے صاحب اولاد نہیں جناندیاں جے شادیاں نہیں ہوئیاں تسی معرفت نال رو رہے ہو تو انو اولاد دے دکھ دا نہیں پتا تو انو نہیں تسی دھیاں لے نہیں نا جنادیاں دھیاں نہیں انہوں نہیں پتا دھی دا کیٹا وڈا درد ہوندہ ہے اللہ تو ان پتر دے سی دھی دے سی پھر جدو تسی مجلے سے جو بیٹھے نا تو کسے ذاکر آکے پیو مریندہ رہا تے دھی من تک اے دھیاں لئیے جندی ہائے نکلیے دعا مانگ شاءاللہ کسے دی دھی نو کوئی اندے پیو دے سامنے واہ واہ اور شام دے زندان سید الساجدین علیہ السلام دے سامنے جدو سر آیا میرے مولا نے کڑیاں آلے ہتھا تے بابا دا سر رکھیا اور میں اکثر میں ملک چاکھے ہے اللہ نہ کرے جوانوں تو آڈے میرے ہتھاں تے باپ دا کٹے ہویا سارا آ جاوے ہائے ہائے اللہ نہ کرے خدا نہ تو ساری زندگی منظر بھلا پاؤ گے تو آڈے میرے ہتھاں تے پیو دا کٹے ہویا سارا آ جاوے بھلا پاؤ گے خدا دی قسم سجاد فرمایا ذرا باکر دادے دے منہ تو رومال ہٹا اس تو پہلے میں سکینہ نو سر ملاواں ہائے بے وس کر دینا جی میں رومال ہٹیا سجاد زمین تے بہ گیا پورے منہ تے ضربہ ہی ضربہ لگی ہو او ہائے کرن آلے ہو پیشانی وچ تیر تے تلواراں دے زخم شیعہ ہائے ضرور کرے کٹے ہو یا برو مظلوم کربلا دیاں اکھاں زخمی آج شہادت دی رات خالی جھولی لائے کے نہ جانا لب کٹے ہوئے تے دندان شہید سیدہ دے بابا بڑھڑے دا سلام ہوئی سیدہ دے بابا سجاد نو شام کھا گئی
سیدہ دے بابا بھج دے گھوڑے تو لہنا سوکھا سیدہ دے پھوپیاں نال کدی اس بازار کدی اس بازار سیدہ دے ہیں سجا جوانی چو بٹھڑا ہو گیا ہے سیدہ دے اکبر لڑدا ودا تواڈی دہڑی دا رنگ سیاہا اکبر نو نیزا لگا تواڈی دہڑی دا رنگ سفید سیدہ دے عابدہ میں اکبر دے ہاں وچ نیزا لگدا ماتم دا پرسا خون رو کے آدھا ڈٹھی ماں ٹر دی بے غیرتا وچا میری آکھیاں یا حسین رنگا بدلائے سیدہ دے ڈٹھے نچ دے قاتل ویرا دے ہائے گئیے غیرت جگا رنو کھائے ماتم دا پرسا سجادہ دے ڈٹھا دا جو لوٹیندا ہائے سجادہ کرو آج دی رات سید سجاد بڑی اوکھی ہے شامت جی لکھوریہ کہاں ہے کر کے رومنا لائنو بھین ٹرے سجاد کون آیا سیدہ دے سکینہ وعدہ کر صبر کرے سے بی بی یادیو جے صبر کرے سا معاشر تنشیہ میرے صبران تے روسین سیدہ دے زمین تے بے جا نکی جے جھولی بنا لے شاہ جی میں آدھا رانا اللہ نہ کرے تیری میری دھی دی جھولی چا ساڑا کٹے ہویا سارا وے او ماتمیاں سیر لے کے زمین تے لیٹ گئی ہے کٹیوں یا رگات مورا کے آدھیے دھی رول گئی وچ جنگلان دے یا حسین عصمت دا پا کنگینا بی بی آدھیے سب چھوٹی کہہ دینا آدھے نا ہے میرا بھول گیا نا چوتھی سطر سنے آئے رو کے آدھیے بابا مینو خاکیو تے نہیں نیندران دی ہے بسم اللہ نہیں لبھدا تیرا سینہ میرے علوی کھایا دیے بابا اکھا کھول جیڑے عید دے دے آگئی نلی دیا دھیا آگئی دعا کرن دی خاطر مرحبا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ بندی ٹور گئی آئی حسین بادشاہ دی دھی آلیہ فرمایا کوئی نہ رووے ساریاں چپ کر جاؤ میری دھی نو رومن دیو آلیہ فرمایا اس بچنا کوئی نہیں سانو کہیں رومن نہیں دیونا او شیعہ سنیاں بابے دا سار جھولی ویج پایا پھپیاں دو ڈٹھا ساریاں چوپ پھرا دو ڈٹھا سجاد چوپ سمجھ گئیے ہن میں بابے نال بولا پہلا وین کر کے آدھیے بابا تیرے قاتل دا ہاتھ بہو بھارا یار کرلا جی میں حسین دی دھی کرلائی ہے بی بی یادی بابا تیرے قاتل دا ہاتھ واہوا بی بی یادی بابا اندیاں انگلیاں دا نشان نہیں واہوا اگلا وین کر کے آدھیے بابا جس تن ماریا ہے اس من بڑا ماریا ماتم دا پرسا واویلا کر کروے آئے بی بی یادی بابا اس دور انج لائے خون نہیں رکدا آخر تے رو کے آدھی میں دو دیکھ میں بڑھڑی ہو گئی رنیے تا رو رو کے آدھی رخسار گواہ ندھی تیری دے یا حسین جیڑے شمر نے ظلام کمائے بی بی آدھی پہلے دور لحل ہے وسدار نے ایک منزل بلند کریا ہے
شام دے زندان اج دی رات ہائے کرنا لیائیو ویلا جڑے ویلے سجاد دی بھین پیو دے منہ تے منہ رکھیا یکدم دیواراں چوں آواز آیا قالو انا للہ ہائے سکینہ ہائے معصومہ دا ہر بندہ وین کرے ہر بندہ پرچاوے اپنے پیر حسین نو حسین دے سینے دا تعویذ ٹر گیا رومن والے ایک بند یاد آ گیا ہے بڑا پرانا بند سجاد بابے دا سر چایا شمر نو آدے نو کمینہ میرے بابے دا سر لے جا تانا مار کیا دے سجاد تیری رات کیوں ود گئی ہے سیدہ دے کانڈ کر ظالمہ وہ میری بھین جیڑی منہ نال کنڈے چھک دیا وہ مر گئی ہے شمرا دے نہ رو جیڑا قید وچ مرے کفن یزید دینا ہے یزید نام آیا ہے جنازہ ہلیا ہے ہولے ہولے رو رو کے آدھیے مینوں کفن دی کوئی ہائیو لوڑ نہیں میرا قیدی بھی سجا دے جے پھر سکد ہیں نوہ پڑھا جوانو نوہ دی ہے اجازت ایک سطر پڑھ دے ماں شام دا زندان رات رومن آلی امام سجاد رات پوچھن آلی بھین سکینہ دا جنازہ کڑیاں لے ہتھاں تے رسیاں آلی بھین دا جنازہ علی دیاں دھیاں دا ماتام کوئی بی بی آدھی ارمان آج غازی ہوئے ہاں کوئی بی بی آدھی ارمان آج اکبر ہوئے ہاں سجاد شام دے صدر بازار چائن لوگ آدن کونے ہتھا تے کڑی شے چائی ودائیں سجاد خون رو کے آدھے میں کون لوگو سجاد آدھنو میں موئی ہوئی بھائیں ماتم چائی ویندہ ہے گٹھڑی نہیں لیا گٹھڑی سیدہ دے گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تہاد نال لائی ویندہ مسافر میں مدینے دا متھے اتنی غریبی ہے ہائے کفن دی جا سکینہ نو